میرا دل جل کر خاک ہو جاتا۔ یہ کام تو وہ بہت عرصے سے کر رہا تھا، لیکن مجھے بھی وقت دینا لازمی تھا۔ میرے شوہر کا مجھے نظر انداز کرنا تب سے شروع ہوا تھا جب سے وہ لڑکی آنا شروع ہوئی تھی۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا، ظاہر ہے کہ میرا شوہر میری قربت کا متمنی کیوں ہو سکتا تھا۔ اپنی خواہش تو وہ اس لڑکی سے پوری کرنے لگا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا دل اس خوبصورت حسینہ پر آ چکا تھا۔ اسی لیے میں اپنے گھر کے قریب ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے مجھے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ مجھے اپنا گھر صاف برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں خود کو اس سانپ سے ڈسوا لوں جس سے میرا شوہر بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ لیکن مجھے سانپ کو دیکھ کر بہت خوف آتا تھا۔ جب میں گھر آئی تو میرا شوہر غصے سے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہاری والدہ سے بھی فون کر کے پوچھا تھا، لیکن تم وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی رپورٹس اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر پھر میری رپورٹس دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھر کر بولا، تمہیں میری بات پر بھروسہ نہیں تھا نا؟ میں نے کہا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا کہ آپ جان بوجھ کر میرا علاج نہیں کرنا چاہتے۔ آپ مجھ سے اولاد چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو تو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے جو دو گھنٹے آپ کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر زوردار تھپڑ مار کر کہنے لگا، آئندہ ایسی بکواس کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ خبردار جو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی کہا۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسے سخت رویے کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ اس لڑکی کی اہمیت مجھ پر اچھی طرح سے واضح ہو چکی تھی۔ میرے پاس اب بس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں وہ سانپ والا عمل کر لوں۔ جب میرا شوہر گہری نیند سو گیا تو میں اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں لگا تالا دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نے چابی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے اس کمرے کی چابی نہیں ملی۔ اگلے روز جب وہ عورت صحن میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ وہ میرے کمرے میں آ کر میری بات سن لے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے پیچھے آنے لگی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر کہا، تمہیں شرم نہیں آئی میرے شوہر کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرتے ہوئے؟ یہ سوچ کر بھی مجھے شرم آتی ہے۔ میرے منہ سے سچ سن کر وہ لڑکی بری طرح سے پریشان ہو گئی، روتے ہوئے میرے کمرے سے نکلی اور میرے گھر سے ہی باہر چلی گئی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اچھا ہوا میری اس لڑکی سے جان چھوٹ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس عمل پر میرا شوہر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر گزرے گا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر بڑی ہڑبڑی میں کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو اس کے کان پر لگا ہوا تھا، جیسے کسی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ سب عورتوں کو چھوڑ کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ یقیناً اس لڑکی نے روتے ہوئے میرے شوہر کو فون کیا ہوگا۔ وہ ضرور اس لڑکی کے پیچھے ہی گیا ہوگا۔ میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سب عورتیں واپس جا چکی تھیں۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن میرا شوہر لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ رات کو 10 بجے بڑے غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، تم نے شبنم سے کیا کہا تھا؟ تم ہوتی کون ہو اس کو کچھ بھی ایسا کہنے والی؟ وہ زور زور سے مجھے جھاڑ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے اس لڑکی پر افسوس ہونے لگا کہ کیسے آگ لگا رہی تھی وہ ہم میاں بیوی کے بیچ میں۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ ہسپتال میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی تکلیف تھی نا تمہیں، لیکن خوش میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ میں شبنم کے پاس ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ میں صبح لوٹوں تو تم مجھے گھر میں نظر نہ آؤ۔ تم اگر اپنے گھر واپس نہ گئی تو میں تمہیں خود وہاں چھوڑ آؤں گا۔ نہایت غضبناک لہجے سے یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلا گیا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اب تو یہ یقینی سی بات تھی کہ گلاب گل مجھے لازمی طلاق دے دے گا اور اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ وہ ڈرامے باز لڑکی اس کے کچھ نہ لگتے ہوئے بھی جیت چکی تھی اور میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی ہار چکی تھی۔ آج میرے شوہر کا وہ کمرہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی خاطر بنا تالا لگائے ہی باہر چلا گیا تھا، اور اب بھی واپس لوٹا تو صرف مجھے نکل جانے کا حکم دینے کے لیے۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خود سے ہار چکی تھی۔ میں کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں سانپوں کا بسیرا تھا۔ پہلی بار مجھے ان سانپوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی اس کمرے میں داخل ہو گئی
میرے پاس جینے کی کوئی امید بچی ہی نہ تھی، سوائے ایک چھوٹی سی آس کے کہ شاید یہ آخری حربہ میرا گھر بچا لے۔ میں اندر رکھی سانپوں کی پٹاریوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں 5 سالوں میں پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی، کیونکہ مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو کئی بار کہا تھا کہ میں سانپ سے ڈسوانے کے لیے بھی تیار ہوں، صرف اور صرف اولاد کی خاطر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ لیکن وہ نہ مانا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سا سانپ مجھے ڈسے گا تو میری مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے ساری پٹاریاں کھول دی۔ سارے سانپ پھنکارتے ہوئے ان پٹاریوں سے باہر نکل آئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ایک زوردار کرنٹ کا احساس ہوا تھا میرے ہاتھ پر۔ پھر مجھے میرے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو وہ میرے سامنے بدحواس سا کھڑا تھا۔ ایک ویسا ہی کرنٹ میرے پاؤں پر لگا، جیسے سانپ میرے وجود پر کئی جگہ ڈس رہے ہیں۔ میں نے آخری بار اپنے شوہر کو نظر بھر کر دیکھا اور میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں، میرے وجود سے قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی، میرا سانس رکنے لگا تھا۔ میرے کانوں میں میرے شوہر کی آواز تھی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں آئی تھی تم اس کمرے میں؟ پھر مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں یا مر چکی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے میرا وجود بالکل بے جان سا لگ رہا تھا۔ میں نے بامشکل آنکھیں کھولی تو میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولے دیکھا تو میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، بھری ہوئی آواز میں پوچھنے لگا کہ اب میں کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ میں ٹھیک سے سانس تو لے پا رہی ہوں نا؟ مجھے بس یہ خوشی تھی کہ گلاب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا، وہ میرے لیے رو رہا ہے۔ لیکن جب میں نے آنکھیں ذرا سی اور کھولی تو گلاب گل کے پاس شبنم بھی کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے میرے بچ جانے پر افسوس ہوا، لیکن وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں گلاب گل کی بہن ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو سانپ کے زہر سے دوا بناتے تھے اور اس سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ بھائی نے انہی سے یہ عمل سیکھا تھا، لیکن میرے ابا نے بھائی کو یہ علاج کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ جو شخص یہ علاج کرتا ہے اس کی بیوی کو کبھی اولاد نہیں ہوتی، اور ابا ایسا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بھائی جب نہ مانا تو ابا نے اسے گھر سے نکال دیا۔ مجھے گل بھائی سے بہت محبت تھی۔ میں اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ جب شہر آئی تو گل بھائی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں نہیں ملے۔ پھر ایک دن میری دوسری بھابھی کی بہن نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک شخص سانپ سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں یہاں آ گئی۔ جب میں نے 6 سال بعد بھائی کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں روز ان سے ملنے آنے لگی۔ میرے باقی بھائی بھی گل بھائی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے میں بہانے سے بھائی سے ملنے آتی تھی۔ سب عورتوں سے آخر میں اس لیے ملتی تھی کہ میں ان سے جی بھر کر باتیں کر سکوں، لیکن میری کمر پر ایک بہت بڑی گلٹی بن گئی تھی جو میں نے بھائی کو دکھائی تھی۔ شاید اسی وقت آپ نے ہمیں چھپ کر دیکھ لیا اور آپ کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن جب آپ نے مجھے اس قسم کی باتیں سنائی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں روتے ہوئے تیزی سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ گاڑی سے ٹکرا گئی اور بھائی مجھے زخمی دیکھ کر بے قابو ہو گئے۔ مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا سچ آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، ورنہ میں بھائی سے سچ چھپا لیتی۔ بھائی غصہ میں آپ کے پاس آئے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ گئے، لیکن جب میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ سچ نہیں جانتی اس لیے ایسا سوچ رہی ہے، تو بھائی آپ کو سچ ہی بتانے کے لیے آئے تھے۔ بھائی کسی عورت کو سانپ سے نہیں ڈسواتے، بلکہ سانپ کے زہر سے دوا بنا کر پلاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے آپ کی جان بچی ہے۔ گل بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بھابھی۔ 3 دن سے آپ بے ہوش تھی اور 3 دن سے میرے بھائی جائے نماز بجائے آپ کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا، لیکن گلاب گل کو بھی مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ سچ جان کر وہ سب نہ ہوتا جو ہوا تھا۔